مفتی صاحب، جب ذکر شروع ہو ہی گیا ہے مفتی حنیف قریشی صاحب کا، میرے خیال سے ان کو بھی فکر رضا کے ترازو میں لا کے تول لینا چاہیے. ان کے وہ اعتقادات، ان کے وہ نظریات، وہ عقائد جو آپ کو لگتا ہے وہ فکر رضا سے ٹکرا رہے ہیں، ذرا آپ سامنے لے کر آئے نا آج. دیکھیں، مفتی حنیف قریشی صاحب، ان کی زبانیں بار بار رفظ کا گند پھیلاتی ہیں. یہ ہمیں جو ہے نا مرکزی ان سے اعتراض ہے، اور اس پر وہ کئی دفعہ پینترے بدلتے ہیں. کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، یہ ایسے ہوا، یہ ویسے ہوا. ہمیشہ ان کی زبان جو ہے نا وہ چند مخصوص صحابہ کرام پر آ کر ہی پھسل جاتی ہے. ایک یہ ان پر مرکزی ہے، حالانکہ پھسلنے کہیں بھی نہیں چاہیے. میں ابھی اس پہ کاؤنٹر کوشچن کر سکتا ہوں یا نہیں، آگے چل کے کروں؟ لیکن بات مکمل ہونے دیں. آپ کہیں گے کہ پھسلتی ہے، لیکن سوال صرف یہ ہے کہ انہی کے نام پر کیوں پھسلتی ہے؟ اور بھی تو بڑے نام ہیں، کسی اور کے نام پر نہیں پھسلتی. لیکن پھر بھی ان کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں اسے رجوع کرتا ہوں، بات ختم. اس پر ہم نے کئی دفعہ اپنے کلپوں میں بار بار اظہار کیا کہ حنیف قریشی صاحب، آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ان صحابہ کی توہین بے ادبی ہے، گستاخی ہے. توہین اور گستاخی سمجھ کر ہی آپ واپس آتے ہیں، توہین گستاخی سمجھ لیتے ہیں. لیکن آپ پر مسئلہ یہ ہے کہ آپ جس فکر اور جس سوچ کی ترجمانی میں فرنٹ پہ آئے ہیں، ان کی تو سوچ اور فکر یہی ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں نے بس میری زبان پھسل گئی تھی، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا. آپ اس سوچ اور فکر کو بالکل ڈینائی کر دیں، اس کو غلط کہیں، اہل سنت سے خارج کہیں، تو بات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. اس طرح کبھی نہیں آتی. اچھا مفتی صاحب، میں جو کاؤنٹر کوشچن کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کرنا چاہ رہا تھا، مفتی حنیف قریشی صاحب نے کتنی دفعہ کتنے صحابہ کی اور کون کون سی توہین کی ہے؟ وہ ہمارے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے. حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کئی دفعہ ان کی زبانیں پھسلتی ہیں. کئی دفعہ سے مراد کتنی دفعہ؟ دیکھیں تقریباً 5-6 کلپ تو ہمارے پاس موجود ہیں. وہ 5-6 کلپ آپ نے مجھے دینے ہیں جو میں یہاں پہ چلاؤں گا. ٹھیک، دیں گے انشاءاللہ. بات یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں جو کویسچن ہے کہ حنیف قریشی صاحب ہر دفعہ زبان پھسلنے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں. نہیں، میں وہ کوشچن نہیں ہے. میں دراصل پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مجھے ٹوٹل پتہ چلے نا کہ ان کی کہا جاتا ہے نا بار بار، تو وہ بار بار میں کتنی دفعہ؟ 5 دفعہ آپ نے کہا حضرت امیر معاویہ کی شان میں انہوں نے گستاخی کی. تقریباً اتنی دفعہ ہمارے ریکارڈ میں ہے. تقریباً میں اس سے زیادہ ہوگی یا ایسی نیچے ہوں گی؟ شاید اس کے راؤنڈ ہی ہوں گی. اچھا چلیں، 5 دفعہ آپ نے کہا، راؤنڈ اباؤٹ 4 یا 6 اس طرح ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ اہل سنت کے معتقدات کے سر پہلے سبقت لسانی پر بات کر لیتے ہیں نا، پھر ہم آگے پہ چلتے ہیں. پھر 5 دفعہ یہ گستاخیاں ہوں گی. اور اس کے علاوہ یہ جو ہے نا وہ اہل سنت کے جو معتقدات، عمر بن عاص کے حوالے سے بھی کہا، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے حوالے سے وہ آگی. ٹھیک ہے، دیکھیں اس کو آپ کاؤنٹ نہ کریں. نہیں سر، میں کاؤنٹ کرنا چاہتا ہوں. کاؤنٹ کر کے آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں وہ جلدی پوچھیں، میں اس کا جواب دیتا ہوں. آپ پوچھیں، آپ سمجھے کہ وہ 5 ہیں یا 4 ہیں یا 2 ہیں. اچھا، اب میں اس پہ ایک اور سوال آپ سے رکھنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حنیف قریشی صاحب پہ تو آپ کی ماشاءاللہ کافی ریسرچ ہو چکی ہے. ان کی خطابت کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ آپ بھی جانتے ہیں کتنا عرصہ ہو گیا. سر آپ بتائیں نا، آپ کی زیادہ ریسرچ ہے میرے سے، میری تو اتنی ایج یہ سب وہی خود بیان کر رہے ہوتے ہیں. میری کتنی بڑی خطابت میں وہ 5-6 دفعہ غلطیاں ہو گئی. تو نہیں سر، میں آپ سے خطابت پر سوال کر رہا ہوں کہ یہ تو وہی جانتے ہیں کتنی دفعہ ہوئی. ہمیں تو نہیں پتا وہ کتنی خطابت کر رہے ہیں. یہ تو وہی جانتے ہیں. ان کے بقول وہ 25 سال کے عرصے سے یا 20 سے 25 سال کے عرصے سے. میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کی زبان پھسلتی ہے، ان کی زبان سے گستاخی ساتھ. میرا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی سوچ اور فکر کی ترجمانی جو ہے وہ فتنہ حویلیاں سے ہوتی ہے، اور فتنہ حویلیاں کو ریجیکٹ کریں گے تو وہ بالکل کلیئر ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کی زبان کیوں پھسلتی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس سوچ اور فکر کو کسی نہ کسی طرح لانچ کر دیتے ہیں. یہ مسئلہ ہے. سر ایشو دوبارہ کنفرم کریں، آپ کو مسئلہ محمود شاہ ہزاروی صاحب سے؟ محمود شاہ ہزاروی سے ہے سر. مسئلہ محمود شاہ ہزاروی سے ہے تو گستاخی صحابہ کا فتویٰ حنیف قریشی پہ؟ جو اس کی سوچ اور فکر کو لے کر چلتا ہے نا، ہمارے نزدیک سب ایک فہرست میں ہیں. محمود شاہ ہزاروی صاحب کے ساتھ حنیف قریشی صاحب کی کتنی ملاقاتیں ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. محمود شاہ ہزاروی کے خلیفہ ہیں اس وقت عبدالقادر شاہ ٹنچ باٹوی اور ریاض شاہ. یہ دونوں اس کے سر فہرست خلیفہ. میں نے کئی دفعہ آن ایئر کیا، ان کی خلفاء میں کی فہرست میں ان دونوں کا نام موجود ہے. اچھا، اب ان خلفاء کے بھی وہی نظریات ہیں جو ان کے تھے؟ کئی دفعہ ان نظریات کا یہ اظہار کرتے ہیں، کئی دفعہ یہ بار بار لے کر آتے ہیں. آپ نے وہ بھی مجھے حوالے دینے تاکہ میں. اچھا، خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ خلافت پتہ ہے کہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ دیکھیں میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. ایک بندہ اوپر گمراہ ہے اور بندہ کہے کہ میں اس کا خلیفہ ہوں، کیا یہ طریقت اور خلافت کا رشتہ کبھی قائم ہو سکتا ہے؟ یہ تو خلافت چلاتا ہی وہ ہے کہ جو اس کی نظریات. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسے مومن تو سمجھے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہی نظریات جو محمود شاہ صاحب کے تھے وہی عبدالقادر صاحب کے اور
ریاض شاہ صاحب، ان کے بھی وہی نظریات ہیں. یہ کسی نہ کسی طرح لانچ ضرور کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً. کلیئر کریں نا، دیکھیں آپ ابھی ماحول کے بہت ابہام پایا جا رہا ہے اس کے اندر. ابہام اس وجہ سے ہے کہ وہ چونکہ تقیہ ان کا مذہب ہے روافظ کا، اور یہ ان کی بیٹی بنی ابھی ہوئی ہے. سوال ہم نے حنیف قریشی سے شروع کیا تھا، وہ جا کے ختم ریاض شاہ صاحب پہ ہو رہا ہے، حالانکہ حنیف قریشی صاحب وہیں پہ اٹکے میں. میں آپ کو جو ہے نا وہ حنیف قریشی کو اصل جو ہمارا اس کے ساتھ ایشو ہے نا وہ اس طرف لانا چاہتی ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اس کی زبان پھسلی ہے، زبان سے یہ صادر ہوا ہے. ابھی یہ ویڈیو چل رہی ہے، پہلے آپ نے یہ کہا کہ اس کی زبان بار بار پھسلتی ہے، اس کا سبب بیان کرتا ہوں. صحابہ کے بارے میں پھسلتی ہے. میں نے آپ اس پہ کاؤنٹر کوسچن یہ کیا، ان کی خطابت کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ بقول ان کے وہ 20 سے 25 سال خطابت کریں. 25 سال کے عرصے میں ایک بندہ 5 دفعہ سبقت لسانی کرتا ہے، اور آپ نے خود کہا کہ وہ اس کو غلطی مان کے اس پہ توبہ بھی کر لیتا ہے. آپ کے میں کہہ رہا ہوں، ابھی بھی کہتا ہوں کہ غلطی مانتا ہے، لیکن جب یہ کہتے ہیں کہ حدیث مبارکہ ہمارے علماء کرام میری بات سنیں، ابھی اب مکمل ہونے تھا نا. جب اسے کہا جاتا ہے کہ اس غلطی کی تعلیم دینے والے فتنہ حویلیاں جہاں سے یہ سب کچھ نکلا ہے ان کو غلط کہہ دو، ان کو غلط نہیں کہتا. مسئلہ صرف حنیف قریشی سے ہمارا یہ ہے کہ وہ ایک ہوتی ہے زبان پھس. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک مسلمان ہے نا، اس سے کلمہ کفر صادر ہو جائے، اسے کہتا ہے کلمہ مسلمان ہو جائے، ٹھیک ہے، بات ختم. ایک ہندو ہے، ایک سکھ ہے، وہ اگر کلمہ پڑھتا ہے نا، اسے ساتھ کہا جاتا ہے کہ اپنے پچھلے مذہب سے بیزاری کا اعلان کرو. فرق ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمان کو صرف کلمہ ہے، لیکن ہندو سکھ کو کہا جاتا ہے کہ اس غلط سوچ اور فکر اور نظریے کو غلط بھی مانو. جس طرح وہ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تو پورے پر داخل ہو جائے، پچھلی سوچ فکر کی طرف نہیں جانا، ان کو غلط کہنا ہے. حنیف قریشی سے جو اصل مسئلہ ہے نا وہ ان سے ہے. یہ ان کی سوچ اور فکر کو کسی نہ کسی طرح قبول کرتے ہیں، چاہے پائیا قبول کرتے ہیں، چاہے ماشا کو قبول کرتے ہیں، اور اس کو لانچ کرنے کے لیے بار بار ان کی زبان پھسل جاتی ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں کہ حنیف قریشی صاحب کی یہ حویلیاں ان کے آستانے پہ کتنی دفعہ آمد ہوئی؟ ان کے سر آپ فتویٰ دے رہے ہیں ان پر رافضیت کا اور گمراہی کا اور گستاخ صحابہ ہونے کا، اور جب میں بیان کرتا ہوں کہ اس کی سینکڑوں دفعہ فتنہ حویلیاں کا جو راول پنڈی میں بیٹھا ترجمان ریاض شاہ ہے اس کے دربار پر حاضری ہوئی. کہاں پہ ہوئی؟ ریاض شاہ جو راول پنڈی میں ہے، سینکڑوں دفعہ اس کے دربار پر ریاض شاہ صاحب تو انہوں نے آج تک علیہ اعلان تو کہا نہیں کہ میں حضرت امیر معاویہ کی جو ہے وہ توہین کرتا ہوں یا کچھ ایسا ویسا. ان کا کچھ ایسا مواد ہے آپ کے سامنے؟ کئی دفعہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کی. حنیف قریشی، میں آپ سے کہتا ہوں آپ مجھ سے ایک وعدہ کر کے جائیں، آپ حنیف قریشی سے پوچھیں کہ ریاض شاہ نے جو ایبٹ آباد میں تقریر کی تھی کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہم ان کو نہیں مانتے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمیں نہیں مانتے. اگر مانتے ہوتے تو یہ جمل، یہ صفین، یہ نہروان کی جنگ کیوں ہوتی؟ میری معلومات کے مطابق یہ سارے سمجھتے ہیں کہ ریاض شاہ نے بہت بڑی توہین کی ہے صحابہ کرام کی، لیکن اس طرف نہیں جاتے نہیں. عرفان شاہ صاحب کی وضاحت حنیف قریشی صاحب کریں. ریاض شاہ اب مجھ سے بھی تو پوچھ رہے ہیں نا، جتنے ہم سے ملنے والے فکر، میں نے جتنے سوال کیے وہ فکر رضا کے دامن میں کیے ہیں، میں نے اس کے علاوہ تو نہیں کیا ہے. حنیف قریشی صاحب کا بھی سوال آپ سے صرف اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ یہ بھی فکر رضا پہ میں آپ کو چاہ رہا ہوں کہ آپ ان کو تولیں، ٹھیک ہے، میں اس حساب سے بات کروں. لیکن آپ ابھی تک پہلے آپ نے کہا کہ دیکھیں سب چیزیں آن ایئر ہیں. آپ نے پہلے کہا کہ وہ بار بار سبقت لسانی کرتا ہے، میں نے کہا بار بار سے کتنی دفعہ؟ آپ نے کہا کہ 5 دفعہ، میں نے کہا کنفرم 5 دفعہ، آپ نے کہا اس کے اوپر نیچے ہو سکتا ہے. لیکن ساتھ یہ بھی شامل رکھیں کہ اس کی سبقت لسانی کا سبب اس کی غلط فکر ہے. ابھی آپ مجھے سبقت لسانی یہ بتا رہے تھے، آپ کی زبان سے سبقت لسانی ہو جائے، میں سمجھ گیا آپ کی بات. ابھی آپ اس کے پیچھے فکر ہی غلط ہے، اس کی بنیاد ہی غلط ہے. جن کے پاس وہ جن کو کون سی فکر؟ کون فتنہ حویلیاں کی فکر سوچ؟ سر فتنہ حویلیاں کے ساتھ ان کی ملاقات ہی نہیں ہو رہی نا، وہ آج تک حویلیاں مر گیا نا، وہ تو کب کا مر گیا. ان کے بیٹے تو زندہ ہے نا، وہ اس کے خلفاء جو زندہ ہیں، یاسر اس کا خلیفہ ہے، اس کے ساتھ اس کی ملاقاتیں نہیں ہوتی. کتنی دفعہ یہ جاتے ہیں وہاں. اچھا اگر ان کے مجھے بتائیں محمود شاہ صاحب نے توبہ کی تھی؟ نہیں کی توبہ انہوں نے. پھر ان کے خلفاء کو اس قول پہ توبہ کرنی چاہیے. اچھا تو حنیف قریشی صاحب اپنے قول پہ محمود شاہ صاحب کتنا اکڑ گئے ہیں، وہ توبہ کر رہے ہیں. حنیف قریشی کیا جو حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے جو انہوں نے باتیں کی اس پہ وہ اکڑ گئے، ان پہ توبہ کی انہوں نے. کہتے تو ہیں میں نے توبہ کی ہے، لیکن سر کہتے تو ہیں توبہ کی، لیکن بات یہ ہے کہ ہم یہی تو مطالبہ کر رہے ہیں نا، توبہ کی ہے نا. تو جو اس جرم میں مبتلا ہیں ابھی تک، وہ فتنہ حویلیاں اور اس کے خلفاء اور ایک بڑی تعداد ہے وہ اس جرم میں مسلسل مبتلا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ میں تو پیچھے ہٹتا ہوں لیکن یہ سارے ٹھیک کر رہے ہیں. میں دراصل صرف یہ ہے، ایک بندہ گستاخی کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے جو کیا میں نے تو غلط کیا، میں اس سے واپس آتا ہوں. لیکن یہ جتنے گستاخ ہیں نا یہ سارے میرے نزدیک ٹھیک ہیں، یہ اہل سنت کی ترجمانی کر رہے ہیں، یہ اہل سنت کے ہی معتقدات کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہوا
ایک طرف مانتا ہے گستاخی اور دوسری طرف جو گستاخی کر رہے ہیں ان سب کو وہ سر پہ چڑھا رہا ہے. سر گستاخی میں نے ریاض شاہ صاحب کے حوالے سے آپ نے ایک گستاخی گنوائی, آگے اور ریاض شاہ اصل جو ہے نا اس کی بنیاد ہی فتنہ حویلی ہے. وہ خلافت اس کی ہے نا, صرف وہ ایک ماحول سے ڈرے ہوئے ہیں. تقیہ ان کا مذہب ہے. حویلیاں آپ بار بار ڈسکس کر رہے ہیں, میں اسی طرف لے کر آتا ہوں. گستاخی ان کی فتنہ حویلی ہے محمود شاہ صاحب کر کے. ان کی سوچ اور فکر میں ہی نہیں ہے کہ وہ اہل سنت کے منہج کے مطابق صحابہ کرام کی شان و عظمت کو تسلیم کریں. اچھا میں آپ سے ڈینائی کر دینا. آپ نے اصول ایک یہ بیان کیا کہ حنیف قریشی کی توبہ تب قبول ہوگی جب وہ محمود شاہ ہزاروی کی مذمت کرے گا. بالکل, یعنی وہ ساری سوچ اور فکر سے انکار کرے گا, کہے گا کہ یہ سارے غلط ہیں اور انہوں نے اہل سنت میں رافضیت کا بیج بویا ہے. اس وجہ سے یہ میرا ایک سوال ہے, ایک شخص جب اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ کیا قول اختیار کرتا ہے؟ وہ پچھلے جو کفر کے عقیدے ہوتے ہیں ان سے کامل توبہ کرتا ہے. توبہ کرتا ہے. اچھا اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ وہ کلمہ اسلام پڑھے گا. کلمہ اسلام پڑھے گا. حنیف قریشی صاحب گفتگو کی جو صحابہ کرام کی جن کو آپ گستاخی کہتے ہیں, حنیف قریشی صاحب ان کو سب کے ثانی کا نام دیتے ہیں, آپ گستاخی کا نام لیتے ہیں, بہرحال جو بھی ہے ٹھیک ہے, اس پہ ان کا توبہ رجوع ہے. لیکن ساتھ سر میں ایک سوال دیکھیں, میرا سوال کا توبہ رجوع کئی دفعہ سامنے آیا ہے, لیکن وہ سامنے آ گیا توبہ رجوع, اسٹیٹمنٹ دیکھیں نا اس میں بھی کئی چیزیں جو ہے نا وہ پھر جو ہے نا وہ پیچیدہ رہ جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں دلائل سے ثابت کرتا ہوں. اسلام میں جب ایک شخص داخل ہوتا ہے تو وہ کیا کھڑے ہو کر پہلے کہتا ہے یہ جو مذہب ہے یہ بڑا گندا مذہب ہے, اپنا توبہ کرتا ہے نا, پچھلے مذہب کو باطل قرار دے کر واپس آتا ہے. توبہ اسی طرح ہوتی ہے نا, میں اپنے گناہ پر معافی مانگتا ہوں. حنیف قریشی کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فتنہ حویلیاں اور ریاض شاہ اور ٹنچ باڈی میں سب کو غلط قرار دیتا ہے کہ ان کی سوچ اور فکر غلط ہے صحابہ کرام کے بارے میں؟ سر میں حنیف قریشی کا مسئلہ رکھ رہا ہوں نا, میں تو نہ ابھی تک حنیف قریشی ایک طرف کہے کہ میں بالکل رجوع کرتا ہوں اور ایک طرف کہے کہ جو گستاخیاں کر رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ حنیف قریشی صاحب نے کہا ہے کہ جو گستاخی کرے میں ان کا عمل اسی چیز کی ترجمانی کر جو ریاض شاہ کے خلاف بھی بولتے ہیں. اچھا عبد القادر شاہ صاحب آپ کے نزدیک صحابہ کرام کے گستاخ ہیں؟ اتنی صریح گستاخی ہے ریاض شاہ کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں. اب یہ ادھر کیوں نہیں بولتے؟ سینکڑوں دفعہ اس کے آستانے پر گئے. یہ آپ کے پوائنٹ ہیں جو ہم نوٹ کر سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں آپ مجھے ایسے پوائنٹ دینا کہ عرفان شاہ صاحب نے یہ گستاخی کی, ریاض شاہ صاحب نے یہ گستاخی کی, تاکہ یہ پوائنٹس میرے پاس ہوں. میری آپ کے ساتھ یہ پہلی پوڈ کاسٹ ہے, ٹھیک ہے. حنیف قریشی صاحب کے ساتھ میں 2 پوڈ کاسٹنگ کر چکا ہوں کیونکہ میرے شہر کے ہیں وہ, تو ان کے ساتھ مجھے آسانی ہوتی ہے. آپ ان سے ایک سوال کریں کہ یار یہ سارے غلط ہیں کہ نہیں ہیں, بس ایک بات میں جب سے حنیف قریشی کہہ دے گا ہم جو ہے نا انشاءاللہ اپنی واضح اسٹیٹمنٹ دیں گے. میں اس پہ ایک اور سوال بھی آپ سے کرنا چاہتا ہوں. عبد القادر شاہ صاحب کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ان کی فکر بھی صحابہ کرام کے حوالے سے غلط ہے. بالکل. اچھا اگر صحابہ کرام کے حوالے سے عبد القادر شاہ صاحب کی فکر غلط ہے تو یہ وہی عبد القادر شاہ صاحب ہے نا کہ جنہوں نے عابد جلالی صاحب سے اس بات پہ مناظرہ کیا تھا کہ حق 4 یار کا نہیں, حق سب یار کا نعرہ لگانا چاہیے. اگر صحابہ کرام کے وہ گستاخ ہوتے تو سب صحابہ کرام کے حق کے ہونے کا نعرہ لگواتے. وہ ایک طویل بحث ہے. حق سب میں چاہتا ہوں آج میں آپ سے کہتا ہوں حق سب یار کا نعرہ لگانا کھلے دل سے کہتا ہوں منع نہیں ہے. مناظرہ ہوا اس پہ سر, آپ کے مفتی عابد جلالی. ہاں بالکل ٹھیک ہے, لیکن جس وقت وہ نفی کرتے ہیں حق 4 یار کی نفی کر کے ہم حق صاحب نہیں دیکھیں میری بات, 4 یار کی نفی کرتے ہیں. جب حق 4 یار کا ذکر آ رہا ہے اس نعرے کی نفی کرتے ہیں. نہیں حق 4 یار اس نعرے کی نفی کرتے ہیں کہ 4 یار آپ نے نہیں کہنا. اب ہمارے ساتھ دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ صحابہ کرام سارے حق پر ہیں, لیکن صحابی کی تعریف میں آ کر ڈنڈی مارتے ہیں. حنیف قریشی نے جو ویس ربانی کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی ہے, وہ جو مدینہ شریف سے توبہ کرنے کے بعد آ کے اس میں بھی اس نے وہی اسٹیٹمنٹ دی کہ ٹھیک ہے صحابہ سب جنتی ہیں, لیکن یہ تو قیامت کو پتہ چلے گا کہ جن کو ہم صحابہ سمجھتے رہے وہ صحابی ہیں یا نہیں ہیں. اس طرح کی بات کر کے میں چاہتا ہوں آپ وہ جو کہتے ہیں نا حق سب یار, نہیں میں آپ نے کہا کہ وہ سب کو حق صاحب کی بات کی, حنیف قریشی صاحب کی بات کی. میں چاہتا ہوں آپ اس کول کو مزید مضبوطی سے پکڑیں اور ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ یہ جملہ کیا غلط ہے. کون سا؟ کہ قیامت کے روز پتہ چلے گا کون جنتی ہے اور کون جنتی نہیں ہے. یہ ایک مخصوص فکر ہے, ان کا یہ دعویٰ ہے. میں سوال دیکھیں یہ جملہ غلط ہے. صحابی کی تعریف میں جو اہل سنت کا موقف ہے وہ یہی ہے کہ جس صحابی کو ایک لمحے کے لیے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اثر آ گئی وہ قطعی طور پر جنتی ہے. ٹھیک ہے, ایک بات ہے. ان کا دعویٰ یہ ہے خاتمہ ایمان پر ہونا, وہ تو بالکل ملحوظ ہے ساتھ, لیکن وہ جہاں وہ ڈنڈی مارتی ہے نا, میں تو اس پوائنٹ پر لانا چاہتا ہوں. ڈنڈی میں سے ایک پوائنٹ اٹھایا, حالانکہ اس سے پہلے والی ذکر میں نے جو گفتگو سنی ہے ویس ربانی صاحب کی, غالباً شاید آپ وہی بات کر رہے ہیں جس پہ انہوں نے کہا کہ صحابی ایمان پر اس کا خاتمہ ہو اور اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہو, وہ شخص صحابی ہے. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے بات کی. اس کے بعد آگے چل کے آپ کیا فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا
قیامت کو پتہ چلے گا کہ صحابی جن کو ہم سمجھتے رہے وہ ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ عقیدہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت کیا عقیدے کے یہ خلاف ایک ہے؟ مخصوص فکر کی ترجمانی ہے اہل سنت سے ہٹ کے. میں میں آپ کو بتاتا ہوں عقیدے کی، فکر کیا ہے. مجھے اس جملے کو کلیئر کر دیں کہ یہ جملہ اہل سنت کے عقائد کے خلاف ہے. خلاف ہے، بالکل خلاف. مجھے آپ اس پہ کوئی مثال دیجیے. مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ صحابی کی تعریف کچھ اور ہے. ہم تو کہتے ہیں نا کہ لمحے کے لیے بھی صحابی ثابت ہو جاتی ہے. ہمارے مجدد الفسانی علیہ رحمہ اللہ اعلیٰ حضرت اور دیگر جتنے بڑے بڑے محققین ہیں سب اسی طرف ہیں. ان کے طبقے کا دعویٰ ہے کہ صحابی وہ تھے جو فتح مکہ سے پہلے ہو گئے، جن کو طویل صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میسر آئی، بس وہی صحابی. ان کے بعد والوں کو صحابی نہیں شمار کرتے. اس پر مخصوص ان کا پورا نصاب ہے. یہ نہیں کہ صرف ہمارے دعوے ہیں کہ ان کا دعویٰ ہے. وہ تفتازانی نام کی کتاب جو ہے وہ ان کے سمجھیں کہ نصاب کا حصہ ہے. نصاب سے مراد یہ نہیں کہ وہ مدرسے میں پڑھاتے ہیں جس کو وہ بہت آن ایئر کرتے ہیں، اپنی حرز جاں بنا کے رکھتے ہیں. نوید عباسی آپ کو پتہ ہے وہ اکثر ساتھ ہوتا ہے حنیف قریشی صاحب کے، تو وہ بڑا ترجمان ہے اس مصنف کا. اس کا مصنف ہے شاہ حسین گردیزی. یہ مفتی نوید عباسی صاحب غالباً کراچی والے، شاید کراچی والے، جی. وہ بھی کراچی کا ہے. اچھا، اس نے کتاب لکھ کر، اتنی موٹی کتاب لکھ کر پورے دلائل دے کر پورا زور لگایا کہ فتح مکہ کے بعد والے کسی کو صحابی مانا ہی نہ جائے. اچھا، یہ ان کا ایک پورا یہ مجھے نظریہ دوبارہ ہے. بتائیے گا کہ یہ کس شخص نے کتاب لکھی؟ شاہ حسین گردیزی نے. شاہ حسین گردیزی نے. اور ان کا حنیف قریشی سے کیا تعلق ہے؟ یہ ایک اصل میں حنیف قریشی کا تعلق تھا نا حنیف عباسی سے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس پورے گروہ کی سوچ اور فکر کیا ہے. وہ بڑا ترجمان ہے. کئی دفعہ اس کے دفاع میں وہ سامنے آیا. میں نے جب اس کی کتاب کو کئی دفعہ اپنے کلپوں میں رد کیا تو میرا جواب دینے کے لیے وہ صرف نوید عباسی صاحب آئے فرنٹ پہ کہ شاہ حسین گردیزی صاحب جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور وہ کس کا دست راست ہے؟ نوید عباسی ہے تو انہی کا نا. اچھا، مفتی نوید عباسی صاحب نے ان کے اس جملے کو صحیح کہا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جو میں نے رد کیا تھا نا اس کے نظریے کو، تو انہوں نے آگے سے شاہ حسین گردیزی کو اس کا دفاع کیا. وہ دفاع کن الفاظ میں کیا، وہ بھی میں کہتا ہوں پورا کلپ تھا تقریباً 4 سال پہلے کی بات ہے. وہ بڑا ڈٹ کے سامنے آئے تھے. آپ نے وہ کلپ بھی دینا تاکہ ہم نا اس کی کچھ چرکیاں یہاں پہ چلائیں. یہ نہیں پڑھی، یہ مجھے معلوم نہیں، لیکن کم از کم میں نے پڑھی اور درجنوں علماء کو میں جانتا ہوں، اہل علم کو جنہوں نے یہ کتاب پڑھی اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد حضرت قبلہ شاہ حسین گردیزی صاحب کو خراج تحسین پیش کیا ہے. مفتی زاہد صاحب آپ کہاں کھڑے ہیں، غور کیجئے. بالکل اس میں وہ پورے دلائل دے رہے تھے کہ شاہ حسین گردیزی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ویسے بھی کیونکہ وہ پورا نصاب. میں جو بات کروں نا آپ سے، دیکھیں ان کے ہاں صحابی کی تاریخ میں ڈنڈی ہے. وہ صحابی کی تعریف کو گول مول کر کے اس طرح بھی ثابت کرتے ہیں کہ وہ قیامت کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کون تھے کون نہیں تھے. اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو ان کے خاندان کے جتنے افراد ہیں وہ تو فتح مکہ کے بعد کے مسلمان ہیں سارے. صرف اس خاندان کو صحابیت سے خارج کرنے کے لیے فتح مکہ کے بعد ہزاروں صحابہ کو وہ صحابیت کی فہرست سے خارج کرتے ہیں. ہمارا مطالبہ صرف ان سے یہ ہے کہ آپ اس سوچ اور فکر کو کیوں نہیں غلط کہتے ہیں. ایک طرف آپ اہل سنت میں ان رہنے کے لیے کہتے ہیں نہیں میں نہیں گستاخی کرتا، میری بس زبان پسلی تھی. دوسری طرف آپ انہی لوگوں کو جو اہل سنت کے مسلک سے ہٹے ہوئے ہیں، جن کو آپ اپنی توبہ رجوع میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ غلط ہیں، انہی لوگوں کو فرنٹ پہ مین سٹریم میں لانے کے لیے آپ ان کی سنیت کا قول بھی کرتے ہیں. یہ دونوں تو چیزیں پیرالائز تو نہیں چل سکتی نا. سر بات پھر وہیں پہ ہماری تکرار بار بار آ رہا ہے جملوں میں. آپ جن کو کہہ رہے ہیں کہ یہ رافضی ہیں اور صحابہ کے گستاخ ہیں، وہ حق سب یار کے نعرے لگا رہے ہیں. وہ کون سے حق سب یار؟ وہی بات ہے نا، وہ صحابہ مخصوص بناتے ہیں. یہ انہوں نے وہ سارے صحابہ کو بنا لے تو ہمیں حرج کیا؟ مخصوص صحابہ کو بنا وہ ان کا اپنا نصاب انہوں نے معین کیا ہوا ہے. وہ تفتزانیہ اتنی موٹی کتاب انہوں نے رکھی ہوئی ہے. ہر جگہ اس کو حصے جہاں بنا کے اسی کو آن ایئر کرتے ہیں، اسی پر اپنا عقیدہ رکھتے ہیں. پھر جب عابد جلالی صاحب مناظرہ کرنے گئے تو پھر کیا بنا اس کا؟ وہ تو ظاہر بات ہے، ساری دنیا نے دیکھ لیا. ان سے تو وہ اپنا موقف ثابت ہی نہ ہو سکا. نہیں سر، میں نے سنا ہے جلالی صاحب سے کیا اس پہ تو سوائل چیخوں کو پکار کے مناظروں میں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. بہرحال چلیں، میں اور آپ گناہ کریں، ہم کعبہ شریف جاتے ہیں، روزہ رسول جاتے ہیں، حنیف قریشی جا کے معافی مانگ کے آتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں وہ آگے ہمارے پیروں کے پاس بیٹھے گا تب اس کی معافی ہوگی. بہت بڑا مجرم ہے وہ جو بات کہے کہ ہمارے پیر صاحب کے پاس آگے. میں اگر ایسے میں سیدھی بات کرتا ہوں، میں دیکھیں میں اگر ان شخصیات کے قول دکھا دوں جو آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور ان کا یہ دعویٰ ہو تو جو یہ کہے کہ میرے پیر صاحب معافی دیں گے تو پھر معافی ہوگی. نہیں ہمارے پیر صاحب کے سامنے پیش ہو، یہ اگر وہ لوگ آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو غلط بات ہے. جس نے بھی کی ہے میں سب کو غلط کہتا ہوں. چلیں شکر ہے. اسٹریٹ فارورڈ ہے. میرا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ حنیف قریشی فلاں کے پاس ہے فلاں کے پاس ہے. میرا مطالبہ حنیف قریشی سے اتنی دفعہ
آن دی ریکارڈ بھی کیا اور کسی واسطے سے بھی میں نے بارہا پہنچایا. میں نے کہا ہماری اور آپ کی جنگ جو ہے نا وہ صرف ایک فتنہ حویلیاں ہے. جو کٹر رافضی تھا وہ کسی طور پر بھی اہل سنت کا وہ نمائندہ نہیں تھا. اس کو آپ جو ان کرتے ہیں نا اس کے خلفاء کو ہر وقت آپ شامل رکھتے ہیں. ایک دفعہ ہماری طرح ان کے خلاف بول دیں کہ یار یہ رافضی ہیں, ان کی وجہ سے میری زبانیں پھسلتی ہیں, ان کے صحبت میں رہا ہوں تو یہ جن کے صحابہ کو غلط سمجھتے ہیں. یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا جن کو آپ رافضی کہہ رہے ہیں آیا وہ رافضی ہیں یا نہیں ہے. سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے. میں آپ سے اگر وہ آپ پہ ناسبی کا فتویٰ لگا دیں, مثال میں بات کریں خارجی کا فتویٰ لگا دیں, ان کے فتوے لگانے سے کیا آپ ناسبی اور خارجی؟ میں نے فتنہ حویلیاں کی جو ساری جو ان کی کارستانی ہے نا, ان کے معتقدات ہیں, ان کی کتابیں, میں نے ساری سے چلے گئے, ان کی تو میں بات نہیں کر رہا. ابھی جو موجودہ خلفاء ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں نا. موجودہ خلفاء بھی تو تبھی مانے جائیں گے نا جب ان سے وہ بیزاری کا اعلان کریں گے. اگر وہ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب کی یہ سوچ اور فکر ہے تو وہ کیسے اس کو, اگر وہ یہ کہیں کہ ہم ان کے ان نظریات سے جو ہے وہ اعلان لا. بہت اچھی بات, اللہ کرے کہ کاش یہ کر لیں. میں آپ کی زبان کو محمود شاہ صاحب, میں دوبارہ یہ سوال آپ کے سامنے اگر وہ کر دیں کہ محمود شاہ ہزاروی نے بہت شر پھیلایا تھا اور ہم اس شر کو بند کریں گے, اس کے نظریات کو لے کر نہیں چلیں گے, تو اس مسئلے پر ہماری سارے گروپ ابھی وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے نظریات کو لے کے چل رہے ہیں. ابھی بھی میرے خیال سے انہوں نے یہ تو نہیں کہا. وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم ان نظریات کو ڈینائی کر رہے ہیں. جب انہوں نے حضرت دیکھ نظریات کو ڈینائی کرنا ہے, آپ میری مثال میں مثال دیتا ہوں. آپ نے ایک تحریک بنائی آل اصحاب رسول. نہیں, میں ایک مثال دیتا ہوں, اگر مثال آپ سن لیں تو مہربانی ہوگی. میں کہتا ہوں کہ مفتی صاحب یہ کام کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ مجھے کہہ دیتے ہیں نہیں میں یہ نہیں کروں گا. محمود شاہ صاحب نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کیے, میں نے نہیں پڑھے, آپ نے بتایا تو کہے ہوں گے, ظاہری بات آپ کی ریسرچ ہے اس پہ. ان کا بیٹا کہہ رہا میں اعلان برات کرتا ہوں, میں اس پہ توبہ رجوع کرتا ہوں, میں ان کو صحابی مانتا ہوں. اپنے باپ کے نظریات کا انہوں نے رد نہیں کر دیا کیا رد اس کو نہیں کہتے؟ وہ انہوں نے 99 میں کہا, ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ دیکھیں 99 سے لے کر 2020 تک عرفان شاہ مشہدی جس کا نام تھا 2020 تک, وہ عرفان شاہ کی ایک ملاقات, ایک نرم گوشہ, ایک سٹیٹمنٹ دکھائیں جو اس نے کہا ہو کہ محی محبوب نے بالکل سچی بات کی تھی. عرفان شاہ کی درجنوں سٹیٹمنٹس جن کے سامنے وہ بیان کرتا رہا, اس نے کہا یہ کبھی بھی اپنے باپ کے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. اس نے صرف تکیہ کر کے جو ہے نا وہ وقت گزارا تھا, یہ اپنے باپ کو کیسے جانبی مانے گا؟ یہ تو ساری پیری مریدی محمودی چلا رہا ہے. عرفان شاہ صاحب نے جب یہ کہا کہ انہوں نے توبہ قبول نہیں کی, تب آپ نے عرفان شاہ صاحب کے قول کو حجت بنا لیا. اب عرفان شاہ صاحب کہہ رہے ہیں ان کی توبہ قبول ہوگی تو اب وہ حجت نہیں ہے. عرفان شاہ اب کہہ رہے ہیں کہ توبہ قبول ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں بھی تو بیان کیا جائے نا کہ 20 سال تک آپ نے ان کی توبہ کو کیوں نہیں مانا. 20 سال تک آپ یہی کہتے رہے کہ یہ محمود شاہ ہزاروی کی تو توبہ ثابت ہی نہیں کر سکتا, کیونکہ مناظرے میں تو اتنا ہی محمود شاہ ہزاروی کا نظریہ لے کر تھا نا. تو آپ کو سوال کرنا چاہیے تھا نا, آپ کو سوال کرنا چاہیے تھا عرفان شاہ صاحب سے. ایک بندہ تمہارے سامنے بیٹھ کے توبہ رجوع کر گیا ہے, تم کیسے کرو توبہ رجوع کو بولنی. ہاں تو عرفان شاہ کہتا تھا, اس میں بات رکھنا چاہتا ہوں ہمارے علماء کرام توبہ رجوع کے معاملے میں بھی ذاتیات کو کیوں لے کے آ رہے ہیں. ہاں میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ محی محبوب کی توبہ ہے یا نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ محمود شاہ ہزاروی نے جو نظریہ دیا تھا وہ نظریہ سر وہ نظریہ آج بھی لے کر پھیلایا جا رہا ہو, دفن ہوا ہے کہ نہیں ہوا, وہ نظریہ دفن ہوا کہ نہیں ہوا, بس اتنی بات ہے. وہ نظریہ اگر حنیف قریشی میں آپ کا یہ سوال ہے, میں اس سوال کو مضبوط کرنے کے لیے تاکہ کاؤنٹر کوشچن نہ, پھر ظاہری بات اسلام آباد سے لاہور کا ایک بہت لمبا سفر ہے, آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کیا محمود شاہ کے اس نظریے کو آج پروموٹ کیا جا رہا ہے؟ بے شک وہ پروموٹ کیا جائے. 100% اس نظریے کو پروموٹ کرنے والا حنیف قریشی ہے, اس کے رفقا ہیں. سر ایگزامپل دینا ہے. ایگزامپل ایک دیتا ہوں. افضلیت کا مسئلہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قطعی ہے یا سنی ہے؟ حنیف قریشی کی آج بھی اسٹیٹمنٹ ہے, اسے کوئی توبہ رجوع نہیں کی, اور وہ کہتا ہے کہ افضلیت کا مسئلہ جو ہے وہ اہل سنت کی مین سٹریم نے اسے ضنی کہا ہے. اب ضنی کہنے والا کو مین سٹریم کہتا ہے. سر اگر حنیف قریشی صاحب کے میں ابھی آپ کو افضلیت صدیق اکبر پہ بیانات سے سنا دیں گے, میں مانتا ہوں اس کے بیانات ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ایک مسئلہ اہل سنت کے ہاں قطعی ہے. یہی تو مسئلہ ہے, یہ بڑا باریک سا فرق ہے. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, کیا اس پہ آپ کے ہاں اہل سنت کے ہاں یہ قوال موجود نہیں ہے حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت کے مخالف میں؟ وہ جو ہیں وہ ایک طویل علمی بحث ہے. علامہ ابن عبد البر کا قول تھا. اعلیٰ حضرت العلامہ نے الضلال والانقاء میں اس کے ساری تفصیلات کو بیان کر کے واضح فرما دیا کہ اہل سنت کے ہاں یہ مسئلہ, یہ ضنی کا قول کنہوں نے کیا تھا؟ قطعی ابن عبد البر نے کیا تھا. ان پہ کیا فتویٰ لگاتے ہیں؟ اور اس پر بھی جو نا وہ ان پر کیا فتویٰ لگاتے ہیں؟ نہیں فتوے کی بات نہیں وہاں پر, لیکن بات یہ ہے کہ ان کا یہ قول جو ہے نا, اب ان کا مسئلہ پتہ کیا ہے, یہ کیوں کرتے ہیں اس طرح کا قول, یہ بھی ذرا سمجھنے ذرا تفصیل سے. جی میں سنتا ہوں. محمود شاہ ہزاروی کا دعویٰ یہ تھا
یہ جو شرف نسب کی بات ہے نا، یہ بات یہ جو آج کا نیا موضوع چھڑ گیا، شرف علم ہے، یہ شرف نسب ہے، یہ موضوع بھی محمود شاہ ہزاروی نے چھیڑا تھا. اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ خلفۂ اربعہ کی افضلیت بھی بعد میں ہے، آل فاطمہ جو سادات ہیں ان کی فضیلت پہلے ہے. یعنی مولا علی سمیت کہا کہ آج کا بھی جو نلائق سید بھی ہو نا، جو کچھ بھی بڑا نہیں ہے، تو وہ بھی مولا علی سمیت چاروں خلفاء سے افضل ہے. یہ اس کا ایک دعویٰ تھا. اب اس دعوے کو وہ ثابت کس طرح کرے؟ ایک جزئیت کی انہوں نے دلیل بنا دی کہ کچھ بھی ہے جزء رسول تو سارے بنتے ہیں. اب اس دعوے کو راہیں دینے کے لیے یہ افضلیت کے ضنی ہونے کی طرف آئے. ضنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو افضل مانتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر کوئی نہیں مانتا تو اسے بھی اہل سنت کا فرد ہی سمجھا جائے. علامہ ابن البر اہل سنت میں ہے، علامہ ابن عبد البر جو اہل سنت میں ہیں، لیکن ان کا جو دعویٰ تھا وہ ایک الگ مسئلہ تھا. افضلیت کے وہ قائل تھے، لیکن ان کا جو مسئلہ ہے نا، انہوں نے اس کو ضنی لکھا ہے، اور ضنی لکھنا ایک الگ مسئلہ ہے، وہ علمی بحث ہے. تو لیکن میں اس طرف جو لے جانا، صاحب کریں تو وہ اہل سنت سے خارج. کبھی اس مسئلے پر آپ حنیف کناشی کو میرے سامنے لائیں نا، میں ثابت کروں کہ وہ علامہ ابن عبد البر کا کیا موقف ہے، اس پر اہل سنت کا کیا ہے، صدیوں سے اہل سنت کا کیا معاملہ ہے. کہ ان کا موقف یہی تھا. مسئلہ یہ ہے کہ آج کے یہ لوگ افضلیت کو ضنی قرار دے کے محمود شاہ ہزاروی جو اپنے آپ کو سیدنا صدیق اکبر سے افضل سمجھتا ہے، محمود شاہ ہزاروی پہ چلی جاتی ہے بات تو یار اسی پہ جانی ہے نا. آپ نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اہل سنت سے خارج سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے. میری بات سنیں، آپ نے کہا کہ ابوبکر صدیق کی افضلیت کے وہ قائل نہیں ہے. میں نے آگے سے کہا کہ نہیں، میں نے نہیں کہا، استغفر اللہ، میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ قائل نہیں ہے. میں نے کہا کہ اس نے کہا کہ قطعی نہیں ہے بلکہ ضنی ہے. یہ مسئلہ ہے. میرا دعویٰ یہ ہے کہ جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی افضلیت کا قائل نہ ہو، اس کو یہ مین سٹریم اہل سنت میں مانتے ہیں. بس یہ میرا دعویٰ ہے. اس دعوے پہ دلیل، اس دعوے پہ دلیل ان سے پوچھے نا کہ آپ ہے تو دلیل آپ پیش کریں گے نا جناب. میں آپ کو بیان کرتا ہوں، ریاض شاہ کیا ہے، عبد القادر شاہ ٹنچ ماٹوی کیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت کے قائل نہیں ہے. یہ سارے جو ہیں محمود شاہ ہزاروی کے خلفاء ہیں. سر محمود شاہ ہزاروی پہ کیوں چلی جاتی ہے بات میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اصل فتنہ جو ہے وہ اس کی طرف آئیں گے نا. عرفان شاہ صاحب جناب صدیق اکبر کی افضلیت کے قائل ہیں. آپ نے ان کی خرافات سنی ہے، آپ ایک دفعہ کہیں گے کہ وہ غلط ہے. افضلیت پہ بات ہے نا، ابھی وہاں سے واپس وہ کہتا ہے کہ میں صدیق اکبر سے افضل ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ محمود شاہ ہزاروی. میں عرفان شاہ صاحب کی بات کر رہا ہوں. عرفان شاہ صاحب حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت کے قائل ہیں یا نہیں ہیں؟ اب یہ مت کہیے گا، یہ ان سے پوچھیں. ہاں نہیں، میں فتویٰ آپ لگا رہے ہیں، تو یہ بیان کرتے ہیں، لیکن ایک طرف کیا بیان کرتے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی افضلیت، یہ پھر بات ختم نہیں. ایک طرف پھر اس کو غلط کیوں نہیں کہتے؟ مسئلہ تو یہ ہے، کس کو غلط کہتا ہے کہ میں جناب آپ نے ہر چیز کو غلط کہنا محمود شاہ صاحب کے ساتھ کیوں جوڑ دیا جا کے کہ جو ایک آپ نے کہا کہ افضلیت کے قائل نہیں ہے، میں نے کہا وہ افضلیت کے قائل ہیں، آپ نے کہا محمود شاہ کو برا بلا نہیں کہتے، میں نے کہا حضرت امیر معاویہ کو برا بلا نہیں کہتے، آپ نے کہا جلب منافع سے زیادہ دفع مضرت عزیز ہوتی ہے. یہ شریعت کا ایک قانون ہے کہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس بات کا نفع کتنا ہے، لیکن جدھر سے نقصان ہو رہا نا اس کا بند باندھنا ضروری ہوتا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جدھر سے اہل سنت میں اتنا شر پھیلا، اتنا نقصان آیا، اس پر یہ کبھی اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے، کبھی ان کو برا نہیں کہتے. ان کو اہل سنت میں ان رکھنا یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ رافضیت کی راہیں کھولنے کے مترادف ہے. آپ اہل علم ہیں، علمی شخصیت ہیں، آپ علمی بات کریں اور علمی طور پر اس کو سمجھیں. میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا. میں انجینئر محمد علی مرزا کے سامنے بیٹھا تھا، دیکھیں بات یہ ہے، اقوال ایسے تھے کہ میں کنفیوزڈ ہو گیا اور میں نے آن ریکارڈ کہا، میں نے کہا جناب میں کنفیوزڈ ہو رہا ہوں، اور یہ میں یہاں پہ بھی کنفیوزڈ ہو رہا ہوں آپ کی اسٹیٹمنٹ کو لے کے. دیکھیں اسٹیٹمنٹ صرف یہ ہے، بات دیکھیں محمود شاہ میں آپ نے کہا کہ محمود شاہ نے اہل سنت میں بہت بڑا انتشار پیدا کیا، یہ اسے بیداری کا اعلان کر دیں. بس دو محمود شاہ مجھے نہیں پتا، نہ میں ان کو جانتا ہوں، نہ میری ان پہ ریسرچ ہے، آپ نے مجھے بتایا. محمود شاہ صاحب کے نظریات، ان کے عقائد، جو ان کے عقائد تھے، جس طرح آپ نے بتایا حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت کے قائل نہیں تھے، وہ حضرت امیر معاویہ کے مخالف تھے، جو صحابی رسول ہیں حضرت امیر معاویہ. اگر عبد القادر شاہ صاحب، عرفان شاہ صاحب، ریاض شاہ صاحب، حنیف قریشی صاحب، یہ چاروں کھڑے ہو کر یہ بات کریں جو محمود شاہ صاحب نے کی حضرت امیر معاویہ کے خلاف، سوال پیدا ہوتا ہے. یہی باتیں حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت پہ کریں کہ وہ افضل نہیں ہے، یہ بات اگر وہ کریں ٹھیک ہے تو پھر ہم ان پہ اعتراض کرتے ہوئے بھی اچھے لگتے ہیں. آپ نے خود مانا ہے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت کے قائل ہیں، آپ نے خود مانا ہے کہ وہ اپنے قول پر رجوع بھی کر چکے ہیں، لیکن میں جو اگلی باتیں کر رہا ہوں نا، اگلی بات کو آپ ایڈ نہیں کر رہے.
جناب میں نے ابھی اس کے بعد آپ سے مسئلہ خطا پر بھی ڈسکشن کرنی ہے. یہاں پہ اتنا کچھ ہو گیا, ہم وہاں پہ کیا ڈسکس کریں گے؟ اگلی بات ساتھ اس کو شامل رکھیں کہ کیونکہ روافظ کے ہاں تقیہ شعاری ان کے مذہب کا حصہ ہے, یہ بھی ہے. ایک طرف مان لیتے ہیں کہ سر اب بات اب روافظ پہ لے گئے ہیں, پھر ایک الگ ٹاپک کھل جائے گا. ابھی فکر رضا پہ 3 سوال رہتے ہیں, میں نے وہ بھی کرنے ہیں آپ سے. اب ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں, ایک طرف ہم پوچھتے ہیں یار جو ان کو نہیں مانتا ان کو بھی بیان کر دو. نہیں دوبارہ بتائیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں, چیزوں کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی افضلیت کو, اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گستاخ ہے وہ غلط ہے. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. دوسری طرف ہم کہتے ہیں یار جو ان چیزوں کا قائل نہیں ہے ان کا شرعی حکم بھی واضح کر دیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کا سوال ہے کہ جو ان چیزوں کا حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت کا قائل نہیں ہے اور جو حضرت امیر معاویہ کا گستاخ ہے, ہاں جی, وہ اپنا اس میں موقع واضح کر دیں. موقع واضح کر دیں. ٹھیک ہے. کھنہ پل کے اندر اسلام آباد کے اندر ایک شخص نے حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں گستاخی کی, سب سے پہلے کس نے آواز بلند کی وہاں پہ؟ میرے علم میں نہیں. دیکھا آپ کو گستاخی کا نہیں پتا, اور آپ کو پتا ہے گستاخی کرنے والا کون تھا؟ آصف الوی. اچھا, جو آج پاکستان میں نہیں ہے, پاکستان سے باہر ہے. اس پہ آپ کا کیا کردار تھا جناب؟ نہیں آپ کو تو دیکھیں اس گستاخ کا نام ہی نہیں پتا. یہ وہ گستاخ تھا جس کے بعد ایک اتنا بڑا ایشو بنا. دیکھیں اس کے بعد اتنا بڑا ایشو بنا کہ لاہور کے اندر باقاعدہ کانفرنسز ہوئی. کھنہ پل تین آصف الوی نے جو گستاخی کی تھی, آپ نے کھنہ پل کا نام لیا, آصف الوی کا نام نہیں پہلے لیا آپ نے. ٹھیک ہے, تو مجھے تو کھنہ پل کا پنڈی کے علاقوں کا کوئی ادراک نہیں ہے. اس گستاخی پر سب سے پہلے آواز کس نے بلند کی؟ میں سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. وہ صدیق اکبر کی افضلیت کے اور ان کے ذنی ہونے کے بندے نے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ گستاخ اس روافظ کے اعلیٰ کار نے نہیں. اعلیٰ کار کی بات یہ ہے کہ جہاں سے شر کا دروازہ کھل رہا ہے اس شر کے دروازے کو ایک دفعہ بند کر دیں. آپ جس کو دروازہ کہہ رہے ہیں صاحب کے جانے کے بعد بند ہو چکا ہے. اگر میں اس پہ بات ختم کرتے ہیں. آج بھی اس کی شکل میں ریاض شاہ, عبد القادر شاہ, عرفان شاہ تینوں موجود ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا میں یہ تینوں ان کے نظریات کا پھیلاؤ کر رہے ہیں. ان کے نظریات کو لے کر, ان کی سوچ لے کر نہیں, ان کے نظریات کو پھیلاؤ کر رہے ہیں. ایگزامپل دیکھیں, یہ ریاض شاہ اسی نے ایبٹ آباد میں ہی یہ بات آپ کر چکے ہیں سر. یہ ایک ریفرنس مل گیا. یہ ایک ریفرنس مل گیا. عرفان شاہ صاحب کی ہے. عرفان شاہ نے ریاض شاہ کی موجودگی میں جو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں افضلیت کا قول جس طرح نقل اتار کے مذاق اڑاتے ہوئے بیان کیا تھا, یہ کس فکر کی ترجمانی تھی؟ وہ ذرا قول مجھے بتائیں انہوں نے کیا بات کی تھی, اور یہ آپ نے مجھے حوالہ بھی دینا تاکہ میں یہاں میرے پاس کلپ ہے, اس پر سارے علماء کا فتویٰ بریلی شریف سے جو آیا تھا وہ اسی قول کا اور اس کی کلپ پر آیا تھا کہ اہل سنت کی نظریات سے بالکل ہٹ کر یہ بات کوئی کر سکتا ہے, یہ گمراہی ہے. اس طرح ہاں انہوں نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی توہین اسے قرار دیا. ٹھیک ہے, ایک حضرت عمر کی توہین آ گئی, حضرت عبداللہ بن عمر کی آ گئی. وہ پوری ایک فہرست ہے. عرفان شاہ کے اوپر جتنا فتویٰ لگا وہ پورا ایک مکمل ریکارڈ ہے. اللہ اکبر. لیکن ہمارا مسئلہ یہی ہے, آپ بار بار ان شخصیات کیسے کریں سر؟ ان شخصیات کو اس لیے کروں کہ آپ کے ان کے ساتھ تنازع ہے نا, ان کے ساتھ تنازع کا سبب میں نے ذکر کر دیا. ایک ہی سبب ہے تنازع کا, فتنہ حویلیاں اور اس کی خلافت اور اس کی سوچ. فتنہ حویلیاں میں نے تو آج تک سنا ہی نہیں, آپ سے سن رہا ہوں. یہ مسئلہ ہے نا, غنی کراچی نے آپ سے اتنا چھپا کر رکھا, آپ کو ادراک نہیں ہونے دیا کہ میں کس سوچ اور فکر کو لے کر چلتا ہوں. پنڈی میں رہ رہا ہوں, اسلام آباد میں رہ رہا ہوں, مجھے پتہ چل رہا ہے کون کیا کر رہا ہے کون نہیں کر رہا. یہ تو اگر یہ بہت بڑا فتنہ ہوتا ہمیں پتہ تو چلتا. آپ کو میں مزید بات بتاؤں, میرا علاقہ کون سا ہے آپ کو پتہ ہے؟ میرا بھائی علاقہ کون سا ہے آپ کو پتہ ہے؟ کون سا؟ مانسیرا. حویلیاں کتنے دور ہے مانسیرا سے؟ حویلیاں تو آپ سے پہلے آ جاتا ہے, مطلب ہم گزر کے جاتے ہیں. میرا مہینے میں 4-5 چکر لگتے ہیں, میں 4-5 دفعہ حویلیوں سے گزر کے جاتا ہوں, اور یہ ایسا فتنہ حویلیاں جو مجھے نہیں پتا چلا. اتنی خاموشی سے واردات کر رہے ہیں کہ آپ کو لوگوں کو ادراک نہیں ہو رہا. سر واردات یہی تو مسئلہ ہے نا, کوئی خاموشی والی واردات. ادھر بیٹھ کر کتنی گہرائی سے نگاہ وہ جو محتاج مہر و ماہ نہیں, اس انداز سے ہم. کون سی دلیل اس پہ ابھی تک؟ کس پر؟ کہ بھئی وہ فتنہ حویلیاں جو آپ نے خود کہا کہ ایک ایگزامپل آپ دے چکے ہیں. آپ نے حضرت عائشہ محمود شاہ صاحب کی حضرت عائشہ کے حوالے سے کیا رائے تھی؟ وہ سب کے بارے میں اس کی بڑی سخت رائے تھی. حضرت عائشہ کے حوالے سے رائے جنہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ کی وہ سب کو باغی کہتا تھا. یہی اس کی جو خباثت تھی, بہت سخت اس کی جو نظریات تھے. حضرت عائشہ کو وہ باغی کہتے تھے, یہ سب کو ہی باغی کہتا تھا. سب کو ایک الگ بات ہے. حضرت عائشہ کے حوالے سے میں پوچھا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باغی کہتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالے سے کیا نظریہ تھا ان کا؟ دیکھیں وہ تو عرفان شاہ نے پیش کیا نا,
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ مثال یہ دے رہے ہیں کہ عرفان شاہ صاحب جو گستاخی کریں گے، حنیف قریشی جو گستاخی کرے گا، یہ فتنہ حویلیاں سے انہوں نے لیا ہوا ہے، جب یہ ان کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں. جب ان سے پوچھیں، آپ سے پوچھیں انہوں نے یہ گستاخیاں کی، آپ کہتے نہیں انہوں نے نہیں کی. نہیں، میں نہیں یہ کہہ رہا کہ انہوں نے نہیں کی. میرا نظریہ یہ ہے، میری جو ریسرچ ہے کہ محمود شاہ ہزاروی کے لٹریچر میں بہت کچھ ایسا موجود ہے، وہ صحابہ کرام کی تعظیم و توقیر کی طرف آتا ہی نہیں ہے. ہم اس کو دھیان کرتے ہیں، دیکھیں اس کو دھیان کرتے ہیں. اہل سنت ٹوٹ چکی ہے، لڑ کے برا حال ہو چکا ہے. صرف انانیت، صرف جو غلط ہے وہ اپنے آپ کو غلط مانتا نہیں ہے. حنیف قریشی ایک دن مان جائے کہ میرا یہ جو وہ یہ دعویٰ آپ کے حوالے سے بھی کرتے ہیں نا، ہمیں جب غلط ثابت کر دیں ہم مان جائیں. وہ بھی کہتے ہیں آپ جب انہیں غلط ثابت کرتے ہیں تو مان جائیں گے. کبھی بٹھائیں پھر سامنے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ مجھے تو مطمئن کریں. ایک سوال لے کر حاضر ہوا ہوں، شاید ہم اس میں سے پتہ نہیں کتنی کٹنگ کریں گے تو بہت لمبا مواد چل رہا ہے. میں آپ کو واضح کر چکا ہوں نا، ہمارا بس ایک ہی مطالبہ ہے کہ وہ فتنہ حویلیاں سے بیزاری اعلان کریں، تب ان کی توبہ قبول ہوگی، ورنہ ان کی توبہ قبول نہیں. یہ شریعت کا اصول ہے حضرت، یہ میرا مطالبہ نہیں. شریعت کا اصول یہ، ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے تو جب تک وہ جھوٹ پر لان تان نہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. جھوٹ کو جھوٹ برا نہ سمجھے تو اتنی دیر تو نہیں نہ ہوگا، کم از کم برا تو سمجھے، ندم توبہ. اچھا، تو وہ حنیف قریشی صاحب، آپ نے ابھی میری پوڈ کاسٹ کے اندر خود اس چیز کا اعتراف کیا کہ وہ حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کو برا مانتے ہیں. برا مانتے ہیں نا، وہی میں کہہ رہا ہوں. ایک تو برا مانتے ہیں، برا مان کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. آگے سے دوبارہ ایک نیا یار میری بات سنیں، ایک تو برا مان کے پیچھے ہٹتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں آپ نے برا مانا ہے. یہ میرا ان کے اوپر الزامی سوال ہے کہ آپ نے اس چیز کو برا مانا ہے نا، کہ گستاخی ہوئی، برا ہوا ہے. تو جی یار یہ گستاخی کر رہا ہے کہ محمود شاہ، اس کو بھی برا کہہ دو.